میں جب کامنٹس پڑھتا ہوں یا کئی دوستوں سے جب بات ہوتی ہے، عام لوگ ہی نہیں بلکہ وہ جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے دین کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان سے بھی جب بات ہوتی ہے تو وہ کوئی ایسی حدیث یا ایسی آیت کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، نہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر میوزک یا آرٹ فارم سرٹن دائروں میں حلال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ معزف کے بارے میں یہ کہا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری سنی تھی تو صحابی کو یہ کہا تھا. وہی ہم ڈسکس کر چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کو ایک اعتراض کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں جو مجھے یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے ہماری پوری بات سنی نہیں ہوتی. تو میں ان کو آگے سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ وہ پورے پروگرام دیکھ لیں، ہم نے معزف کی حدیث پہ ڈسکس کی ہے، بانسری والی بھی کی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پیپل ڈونٹ لسن ٹو آل آف یور آرگیومنٹس بٹ یٹ دے کم فارورڈ اینڈ کرٹیسائز. جی، اس میں دو باتیں ہیں حمزہ بھائی. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو پوری دنیا میں مذہب پہ غور کرنے کا طریقہ ہے نا، وہ مبنی بر روایت ہے. یہ جو مبنی بر روایت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک دین اپنے اصولی مقدمات سے لے کر اپنے اطلاقات تک کوئی کوہیرنٹ اسٹرکچر میں کھڑا ہوا ہے، کوئی فریم ورک ہے، اس میں کوئی چیزیں اصل کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ سورسز ہیں، ان سورسز میں کچھ 4 کارنرز ڈیولپ ہو گئے ہیں، ان میں کوئی پروٹوکولز ہیں، پرنسپل ہیں، اصول ہیں، ان سے کوئی چیز ڈرائیو کی جائے گی، اس پہ ہم کوئی حکم لگائیں گے. یہ اسٹرکچر نہیں ہے. ہمارے ہاں دین پر غور و فکر کا جو اسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے، اس کو کہنا چاہیے کہ اس میں اصل کی حیثیت تاریخ رکھتی ہے، روایت رکھتی ہے، اطلاقی آراء رکھتی ہیں، آثار رکھتے ہیں. ہم لوگ جب دین پہ غور کرتے ہیں تو ہماری جو پہلی مجبوری ہوتی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے. تو ہم قرآن کی روشنی میں ایک 4 کارنر ڈیولپ کرتے ہیں. اس کے بعد روایات پر بھی غور کرتے ہیں، آثار پر بھی غور کرتے ہیں، علماء کی جو متفق علیہ فہم یا اجماعی نقطہ نظر ہے اس کو بھی اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں. تو عام آدمی کو ہم اس میں دوش نہیں دے سکتے. ہمارے علماء نے مذہب پر غور و فکر کی جو ٹریننگ کی ہے عام آدمی کی، وہ ہے ہی یہ کہ یہ دین اصل میں متفرق اقوال زرعی کا مجموعہ ہے. یعنی اس کے اندر بالکل مختلف منفرد انڈیپینڈنٹ ہدایات دے دی گئی، اور ہر ہدایت ایک اطلاقی ہدایت ہے. آپ نے بس اس کو مان لینا ہے. اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہے، وہ دین کے مقصد سے کیسے جڑتی ہے، یہ بحث ہی ہمارے نہیں ہوتی. تو عام آدمی جس وقت اس کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ نہیں دیکھیں اصل کی روشنی میں آپ اس کا جائزہ لیں، یہ کارنرز ہیں، تو روایت کو ہمیشہ اپلائڈ سمجھ کے اس پہ یہ حدود و شرائط عائد کریں. جب قرآن نے کہا ہے کہ حرمت کی یہ بنیادیں ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روایت ایک انڈیپینڈنٹ نیا حکم بیان کرے؟ تو عام آدمی پریشان ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کیا مشکل باتیں آپ کر رہے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا حرام ہے، حرام ہے. اچھا کوئی علماء کا مجموعہ ہے وہ کہتا ہے حلال ہے تو حلال ہے. تو آپ یہ بتائیں نا کہ آپ کے علاوہ یہ بات کس نے کہی ہے. آپ نے جملہ اکثر سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے، اس میں بھی یہی نقطہ ہوتا ہے کہ وہ اصل میں ہمارے علاوہ جس نے کہی اس کا استدلال پیش نظر نہیں ہے، وہ یہ کہ اس میں زور پیدا ہو جائے گا، کئی لوگوں کی بات ہو جائے گی. تو میں اس کو اس طرح سے تعبیر کرتا ہوں کہ یہ مبنی بر روایت لوگوں نے علم کو ذریعہ بنایا ہے، تو اس کے نتیجے میں بکھری ہوئی چیزوں سے وہ استدلال کرتے ہیں. پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اوور آل دنیا بھر میں اکیڈمک بیہیویئر نہیں ہے. دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی ابتدا میں کہ اختلافی مسائل، یہ جو اختلافی مسائل ہیں نا، ہم نے ان کو عقیدے کی جنگ بنا لیا ہے. عقیدہ کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. دیکھیں جبریل آئے ہیں آپ کے پاس، اور جبریل آئے ہیں، آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، جو حدیث جبریل ہے پورے ذخیرہ حدیث کا یہ تاج ہے. اس کو سینکڑوں صحابہ نے نقل کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو انسان کی صورت میں رسول اللہ کے پاس بھیجا، اور وہ سوال ان سے پوچھے تاکہ رہتی دنیا تک یہ سبق لوگوں تک پہنچ جائے کہ دین کیا ہے، عقائد کیا ہیں، ان کو متعین کر دیں. وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ پر ایمان، وہ فرشتوں پر ایمان، وہ پیغمبروں پر ایمان، وہ کتابوں پر ایمان، اور وہ آخرت پر ایمان. یہ عقیدہ ہے. آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو آپ میرے بھائی ہیں، دینی لحاظ سے میرے بھائی ہیں. میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، آپ کے خاندان میں شادیاں ہوں گی، آپ کے ساتھ میرا کوئی مخاصمت کا تعلق نہیں ہے. اس کے بعد اگلا دائرہ کیا ہے؟ وہ انڈرسٹینڈنگ کا دائرہ، وہ اختلاف کا دائرہ ہے. آپ اگر اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست دیکھیں تو 35 کے قریب اس میں چیزیں ہیں. اور اس میں یہ نقطہ بھی ہے کہ آپ بتائیے آپ قرآن کو مخلوق مانتے ہیں یا کلام مانتے ہیں. اس کی بنیاد پر بھی آپ میرے نزدیک اہل سنت سے خارج ہو جائیں گے. اس میں یہ عقیدہ بھی ہے کہ آپ بتائیے کہ جبر و قدر کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے. آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پتھر بنا سکتے ہیں جسے خود نہ اٹھا سکے، یہ بھی آپ کے عقیدے کا نقطہ نظر ہے. اس کے بارے میں بھی آپ رائے دیں. اسی طریقے سے مختلف جو فرقے ہیں ان کے بارے میں آپ کی رائے اگر وہ نہیں ہے جو میری ہے تو آپ عقائد کی فہرست میں خارج ہو گئے. تو ہمیں جو بات سکھانے کی ہے دنیا کو وہ یہ کہ عقیدے متعین ہے. اس کے بعد
اختلافی مسائل ہیں. اختلافی مسائل کے اندر علماء ہمیشہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ آج نہیں شروع ہوا. ہمیں جو تصویر دکھائی جاتی ہے آج کل وہ یہ ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک سب لوگ ایک بات کہہ رہے تھے اور غامدی صاحب نے اٹھ کے کوئی دوسری بات کہہ دی ہے. بھائی اہل سنت والجماعت تھی نا اگر، تو اس کے اندر بھی 4 رجحانات تو پیدا ہو گئے. یعنی حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، اور یہ وہ ہیں جو مشہور ہو گئے. یہ تو ریاست کو جس وقت طاقت ملی ان لوگوں نے کچھ فقہوں کو اپنا لیا. امام حنیفہ کے دور میں اگر آپ دیکھیں بے شمار بڑے بڑے عالم ہیں جو اپنا اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں. اچھا پھر حنفیوں کو دیکھ لیں، ان میں بر صغیر کے اندر صرف آپ دیکھیں تو 20 آپ کو فرقے مل جائیں گے. یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں. دیوبندیوں میں آپ دیکھ لیں اس میں آپ کو سیاسی نقطہ نظر کے لحاظ سے اختلاف ملے گا، یہ مدنی ہے، تھانوی ہے. اچھا عقیدے کے لحاظ سے یہ حیاتی ہیں، مماتی ہیں. حیاتی مماتی کے اندر بھی پھر 20 اختلاف ہے. تو بھائی سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ریڈ لائن بنائی تھی کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا، تو وہ شرط جو آپ نے مجھ پہ عائد کی اپنے آپ پر بھی تو عائد کریں نا. تو آپس میں آپ اختلاف کر رہے ہیں، لیکن ہم جب کسی معاملے میں کوئی اختلاف کرتے ہیں تو وہاں آپ لٹ لے کے آ جاتے ہیں بھائی آپ سے پہلے کس نے بات کی.